دوستو، شاہجہان مغل شہنشاہ جہانگیر کا بیٹا تھا جو 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوا۔ شاہجہان کا اصل نام شہزادہ خرم تھا۔ شاہجہان نے ابتدائی دور میں مختلف جنگوں میں شرکت کی، جس کی بنا پر انہوں نے اپنے والد کی حکومت میں اہم مقام حاصل کیا۔ شاہجہان اپنے والد کی وفات کے بعد مغل سلطنت پر بیٹھے اور 1628 سے 1658 تک حکومت کی۔ شاہجہان نے اپنے دور حکومت میں مختلف انتظامی اصلاحات کیے۔ اپنے دور حکومت میں کئی اہم فتوحات بھی حاصل کیے۔ شاہجہان کی شاہی زندگی عیش و عشرت اور شان و شوکت سے بھرپور تھی، اور وہ اپنی بیگم ممتاز محل سے بے پناہ محبت کرتا تھا، جس کی یاد میں انہوں نے تاج محل بھی تعمیر کروایا۔ شاہجہان کے آخری دن بہت زیادہ مشکلات میں گزرے۔ 1657 میں ان کے اپنے بیٹے اورنگزیب نے مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کی اور انہیں آگرہ قلعہ میں نظر بند کیا۔ دا مغل ایمپائر سیریز کے 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں کرامت، اور آج ہم مغل بادشاہ شاہ جہاں کی زندگی کے کئی اہم پہلو کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، شاہ جہان نے تخت نشینی سے پہلے 1622 کو اپنے والد مغل شہنشاہ جہانگیر کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ شاہ جہان اپنے آپ کو مغل تخت کا سب سے موزوں امیدوار سمجھ رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کے لیے سب سے بڑا خطرہ نور جہاں تھی، کیونکہ نور جہاں جہانگیر کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ اس لیے جہانگیر کی خراب صحت کی وجہ سے نور جہاں کا اثر رسوخ سلطنت کے فیصلوں میں دن بدن بڑھتا رہا۔ اسی دوران شاہ جہاں کو یہ بھی علم ہوا کہ نور جہاں اپنے داماد شہریار کو سلطنت کا جانشین مقرر کرنا چاہتی ہے۔ نور جہاں کے اس ارادے نے شہزادہ خرم کے اندر عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں مغل سلطنت اور اپنے والد کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی۔ اس کے علاوہ نور جہاں نے کئی مواقع پر شہزادہ خرم کے فیصلوں میں بھی مداخلت کی، جو ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ وقت گزرتے گزرتے شہزادے کی ناراضگی بڑھتی گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ نور جہاں کے اثر رسوخ سے نجات پانے کے لیے اپنے والد کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ 1622 میں شاہ جہاں نے اپنے والد کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکن میں فوجی کارروائی شروع کی اور احمد نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت کا مقصد اپنے حق کے لیے کڑا ہونا تھا، تاکہ نور جہاں کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ جہانگیر کو جب اپنے بیٹے کی بغاوت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے تجربہ کار اور وفادار کمانڈروں کی مدد سے شاہ جہاں کی پیش قدمی کو روکا۔ شاہ جہاں کے پاس جہانگیر کی فوج کے مقابلے میں فوجی وسائل کم تھے، اس لیے وہ ابتدا میں ہی ناکام ہوا۔ نور جہاں کے بھائی آصف خان جہانگیر کا وفادار کمانڈر تھا۔ انہوں نے بھی اس بغاوت کو روکنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور متعدد بار شاہ جہاں کو شکست دی۔ دوستو، شاہ جہاں اس لیے بھی ناکام ہوا کیونکہ دربار میں نور جہاں کا اثر رسوخ زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں وسیع پیمانے پر دربار میں حمایت نہیں مل سکی۔ شہزادے کو متعدد بار شکست کا سامنا کرنے پر اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کی بغاوت کامیاب نہیں ہو سکتی، تو اس لیے انہوں نے جان کی حفاظت کے لیے اپنے والد مغل شہنشاہ جہانگیر سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کو یہ بھی علم ہوا کہ جہانگیر کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے انہیں یہ امید بھی تھی کہ وہ معافی مانگ کر دربار میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکتا ہے۔ جہانگیر نے شاہ جہاں کی معافی کو قبول کیا
اور ان کو دوبارہ اپنے دربار میں شامل کیا۔ جہانگیر بادشاہ 28 اکتوبر 1627 کو جب وفات پا گئے تو ان کی وفات کے بعد مغل سلطنت میں جان نشینی کا مسئلہ ابھرا، کیونکہ جہانگیر کے کئی بیٹے تھے اور ہر ایک اپنے آپ کو تخت کا حقدار سمجھتا تھا۔ دوسری طرف نور جہاں کا دربار پر بہت اثر رسوخ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے داماد شہریار کو تخت نشین کرنا چاہتا تھا۔ شاہ جہاں نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس نے فوری کارروائی نہ کی تو اس کے بھائی اور نور جہاں اس کی بادشاہت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ شاہ جہاں نے اپنے بھائیوں کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو متحرک کیا تاکہ تخت پر اپنا حق ثابت کر سکے۔ شاہ جہاں نے اپنے بھائیوں اور شہریار کے خلاف جنگیں لڑی، جس میں انہوں نے مخالفین کو شکست دی اور شہریار کو گرفتار کر لیا، بعد میں قتل بھی کیا۔ شاہ جہاں کی کامیابی کی بنیادی وجہ آصف خان کی حمایت تھی۔ آصف خان نور جہاں کا بھائی تھا، لیکن انہوں نے شاہ جہاں کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ وہ ان کا سسر اور ارجمند بانو کے والد بھی تھے۔ دوستو، شاہ جہاں ایک لمبی جنگ اور جدوجہد کے بعد مغل تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور آخرکار 19 جنوری 1628 کو آگرہ قلعہ میں تقریب منعقد ہوا، جس میں شاہ جہاں کو باقاعدہ حکمران تسلیم کیا گیا۔ شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں مغل فن تعمیر کو نئی ترقی پر پہنچایا۔ انہوں نے تاج محل، لال قلعہ، جامع مسجد دلی اور شالیمار باغ جیسے عظیم الشان منصوبے تعمیر کروائے۔ دوستو، شاہ جہاں نے اپنی فوج کو منظم اور جدید بنایا، نئے ہتھیار اور جدید جنگی چالیں متعارف کروائی گئی، عدالتی نظام کو منظم اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ شاہ جہاں نے زراعت اور تجارت کو فروغ دیا، نئے راستے اور بندرگاہیں بھی تعمیر کروائے تاکہ تجارت کو مزید وسعت دی جا سکے۔ دوستو، شاہ جہاں کی حکمرانی کے ساتھ ساتھ ان کی شخصی اور رومانوی زندگی بھی بہت دلچسپ تھی۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی محبت کی داستان مغل دور کی سب سے مشہور اور رومانوی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی وفاداری، محبت اور قربانی کا نمونہ ہے، جس کا اثر آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ شاہ جہاں نے ممتاز محل کو اپنے دادا اکبر کے دربار میں 1607 کو پہلی بار دیکھا، جن کا اصل نام ارجمند بانو تھا۔ ارجمند بانو مغل دربار کے وزیر آصف خان کی بیٹی اور نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں، جو اس وقت شہزادہ خرم کے نام سے مشہور تھے، نے پہلی نظر میں ارجمند بانو سے محبت کر لی اور فیصلہ کیا کہ وہ انہیں اپنی بیوی بنائے گی۔ شاہ جہاں اور ارجمند بانو کی شادی 1612 میں ہوئی۔ اس وقت شاہ جہاں کی عمر 20 سال اور ارجمند بانو کی عمر 19 سال تھی۔ شادی کے بعد ارجمند کا نام ممتاز محل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے محل کی ممتاز عورت۔ ممتاز محل شاہ جہاں کی سب سے محبوب بیوی بن گئی اور ان دونوں کے درمیان گہری محبت اور احترام کا رشتہ قائم ہوا۔ ممتاز محل شاہ جہاں کے ہر اہم فیصلے میں شریک ہونے لگی۔ ممتاز محل نے 14 بچوں کو جنم دیا، جن میں 7 زندہ رہے۔ 1631 میں جب شاہ جہاں برہان پور میں ایک فوجی کارروائی میں مصروف تھے تو ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے وقت وفات پا گئی۔ ممتاز محل کی موت شاہ جہاں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی دنوں تک شاہ جہاں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور شدید غم میں مبتلا رہے۔ شاہ جہاں نے ممتاز محل کی یاد میں ایک عظیم و علی شان مقبرہ بنانے کا فیصلہ کیا، جو محبت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس مقبرے کو آج ہم تاج محل کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، تاج محل کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں
تقریباً 22 سال لگے۔ تاج محل کو سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا۔ دوستو، تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں بھی شامل ہے۔ شاہ جہاں نے اپنے بیٹے دارا شکوہ کو 1655 میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ شاہ جہاں کی خواہش تھی کہ دارا شکوہ ہی مغل سلطنت کا حکمران بنے، کیونکہ دارا شکوہ نہ صرف ان کا بڑا بیٹا تھا بلکہ وہ شاہ جہاں کے قریب ترین اور سب سے پسندیدہ بیٹا تھا۔ دارا شکوہ کو جانشین مقرر کرنے کے بعد ان کے بھائیوں اور خاص طور پر اورنگزیب میں بے چینی پیدا ہوئی۔ دوستو، شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے جن کے نام یہ تھے: دارا شکوہ، شجاع، اورنگزیب اور مراد بخش۔ دارا شکوہ کو شاہ جہاں نے اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن اورنگزیب اس فیصلے سے متفق نہیں تھے۔ اورنگزیب ایک قابل اور سخت گیر شخصیت کے مالک تھے۔ 1657 میں جیسے ہی شاہ جہاں شدید بیمار ہو گئے تو اس خبر کے پھیلنے سے جانشینی کی جنگ شروع ہو گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں خود کو بادشاہ قرار دیا اور اپنے حق کے لیے دارالحکومت کی طرف پیش قدمی کی، لیکن دارا شکوہ نے ان کی بغاوت کو کچل دیا۔ مراد بخش، جو گجرات کا گورنر تھا، اورنگزیب کے ساتھ ملا اور دونوں بھائیوں نے دارا شکوہ کے خلاف محاذ بنایا۔ 1658 میں اورنگزیب اور دارا شکوہ کے درمیان درمٹ اور سموگڑھ کے مقامات پر بڑی جنگیں ہوئی۔ دارا شکوہ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوا۔ 1658 کو اورنگزیب نے مغل سلطنت کے تخت پر قبضہ کر کے اپنے والد مغل بادشاہ شاہ جہاں کو آگرہ قلعہ میں قید کیا۔ اورنگزیب نے خود کو مغل سلطنت کا بادشاہ قرار دیا۔ دارا شکوہ کو 1659 میں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال آگرہ قلعہ کے قید میں گزارے۔ شاہ جہاں کی صحت قید کے دوران مزید خراب ہوئی اور بالآخر 22 جنوری 1666 کو انتقال ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی آخری رسومات کو سادگی سے منایا گیا اور انہیں تاج محل کے اندر ممتاز محل کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دوستو، اورنگزیب کی بادشاہت اور دور حکمرانی کو جاننے کے لیے ہم اسی سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کو بہت جلد اپلوڈ کریں گے۔ فیڈ بیک کے لیے اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔